کوئی غم آئے گا تب بھی ماں یاد آئے گی، پوری زندگی یاد آتی ہے ماں. آج ماں عزت کرے، قدر کرے. ماں باپ کو اللہ نے وہ عزتیں بخشی ہے، وہ شان عطا کی ہے. ایک طرف 70 ولی بیٹھ جائیں تیرے حق میں بد دعا کرنے کے لیے، اور تنہا ماں بیٹھ جائے تیرے حق میں دعا کرنے کے لیے. اللہ 70 ولیوں کی ٹال دیتا ہے، ایک ماں کی نہیں ٹالا کرتا ہے. بے شک بے شک. ہاں ماں کی خدمت کیا کر. کئی بار لوگ یہ بھی کہتے ہیں چلو اب ماں تو چلی گئی اب کیا کرنا، تو پھر ایسی ہی محفلیں سجایا کرو ماں کی. عیسیٰ علیہ سبحان السلام اللہ سبحان اللہ. ایسی محفلیں سجایا کرو. میں تو وسیم بھائی اکثر لوگ نا کئی بار مجھ سے کہتے ہیں پریشان ہو گئے، سیدھی بات کہتا ہوں کہ پھر ماں سے دعا کرانا. کہتا ہے پھر کہ ماں نہیں ہے. میں کہتا ہوں جا قبرستان جا، وہ قبر میں لیٹی ہے، اسے تیرا انتظار ہے. جا کھڑا ہو قبر کے پاس جا کے ہاتھ اٹھا، سورہ فاتحہ پڑھ، جو سورت آیتیں تجھے آتی ہیں وہ پڑھ، جو درود یا نعت تجھے آتا ہے وہ پڑھ. وہ پڑھنے کے بعد ماں کی روح کو بخش دے. تیری کوئی پریشانی ہے نا، ماں کی قبر پہ کہ امی پریشان ہوں، دعا کر دینا. خدا کی قسم جتنے ماں باپ زندگی میں کام آیا کرتے ہیں اس سے بھی زیادہ مرنے کے بعد کام آیا کرتے ہیں. بے شک بے شک سبحان اللہ. لیکن ہمیں وقت ہی کہاں ماں باپ کی قبر پہ جانے کا، وقت ہی نہیں. سال میں 2 دن ایسے آتے ہیں جس میں جوان اکثر قبرستان جایا کرتا ہے، شب قدر اور شب برات. ان 2 راتوں میں اکثر نوجوان قبرستان جاتے ہیں. لیکن یار کبھی کبھی تکلیف ہوتی ہے. قبرستان جاتے ہیں نا تو قبروں کی صفائی کرتے ہیں، جھاڑو لگاتے ہیں، اگربتی موم بتی لگاتے ہیں. اوپر کی صفائی سے اندر والے کو کیا فرق پڑتا ہے؟ تھوڑا سا بتایا جائے. آپ نے جھاڑو لگا دی، لائٹ لگا دی، اندر بھی پہنچا اس کا اجالا؟ بولیں اندر پہنچے گا اس کا اجالا؟ آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا؟ تم بلب لگا کے، جھاڑو لگا کے، اگربتی لگا کے لوٹتے ہو، اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو نے اپنی صفائی کی ہے، اوپر کا اجالے کا انتظام کیا، تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا، اوپر چراغ نہ جلا، رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی، ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے، اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں. میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا اندر کے روشنی کے لیے. بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں، قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا، میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی، اور یہ میرا تجربہ بھی جی یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا، جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا، اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کہہ رہے آپ اپنا مزار پہ چلے جاؤ، 40 دن اگربتی لگا کے آؤ، کام ہو جائے. میں نے کہا ٹھیک ہے، بے شک اللہ والے ہیں، لیکن سب سے بڑا ولی تو گھر کے اندر لیٹا ہوا ہے یار. بوڑھا باپ سب سے بڑا ولی ہے تیرے حق میں. اس کے کمرے کا چراغ روز چلا دیا کر وقت سے، اللہ اس چراغ کی برکت سے تیرے نصیب کو روشن فرمائے گا. جاتے ہیں نا قبرستان بولو، اور جو نہیں جاتے ہیں نا بھائی تو پھر انہیں کندھے پہ لے جایا جاتا ہے. جو خود چل کے جاتے ہیں وہ پلٹ کے آ جاتے ہیں، جنہیں لے کے جایا جاتا وہ پلٹ کے نہیں آتے. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے 1000 پھرتے ہیں. یہ اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا جایا کرو قبرستان، ماں کی قبر دیکھا کرو، بیٹھ جایا کرو. قبر کی حقیقت جانتے ہو کیا؟ وسیم بھائی اپنی امی کی قبر پہ جائیں تو ایسا تو ہوگا نہیں قبرستان میں ایک ہی ماں ہوگی، بہت ساری مائیں لیٹی ہیں نا، ہوتی ہیں کہ نہیں بھائی؟ بہت ساری مائیں قبرستان میں لیٹی ہیں. تو جو کروٹ والی لوگ ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مبارک ہو
تو کتنی خوش نصیب ہے، رب نے تجھے ایسا بیٹا دیا ہے جو تیری قبر پہ آتا جاتا رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قبر کے اندر سے ماں کہتی ہے، جی لوگ کہتے ہیں جو دائیں بائیں قبر والے ہوتے ہیں، نصیب والی ہے تیرا بیٹا ہر جمعے کو آتا ہے، روز فجر بعد آتا تجھے چہرہ دکھانے کے لیے۔ پھر وہ اندر سے کہتے ہیں ہم اگرچہ سن نہیں پاتے، دنیا ہے الگ ہے ہماری، ان کا جہان الگ ہے، ہمارا جہان الگ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گھر جانا، ہمارے بیٹے سے کہنا کہ وہ بھی آ جائے، بہت دن ہو گئے ہم نے دیکھا نہیں ہے، ان سے کہنا بڑی یاد آ رہی ہے ان کی، 6 مہینے ہو گئے آیا نہیں میرا بیٹا، ہمارے بیٹے کو بھی بھیج دینا۔ یہ قبر والے کہتے ہیں جانے والے سے یار جایا کرو اپنوں کی قبر پہ، وہ تمہیں یاد کرتے ہیں، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی قبروں پہ جایا کرو۔ اور جانتے ہو ماں کی قبر پہ جانے والے کبھی خالی نہیں آیا کرتے ہیں، جانتے ہو جب بیٹا جا کر کے سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے، ماں کی قبر میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور بیٹا پلٹ کے چلنے لگتا ہے، ماں کہتی بیٹے اور ٹھہر جانا، تھوڑی دیر اور بیٹھ جانا، اچھا لگ رہا ہے، لیکن ہماری ضرورتیں اتنی سخت ہیں، ہم 5 منٹ قبر پہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں، یار جایا کرو تو 1-2 گھنٹہ بتا کے آیا کرو، ماں تھوڑی دیر بیٹھ کے آ جایا کرو۔ ماں تمہیں دیکھ کے تسلی حاصل کرتی ہے، باپ تمہیں دیکھ کے راحت محسوس کرتا ہے، قبروں پہ جایا کرو۔ لوگ جلدی کرتے ہیں پلٹنے کے لیے، لیکن پھر بھی جب بیٹا پلٹتا ہے اس کے بعد ماں کے ہاتھ اٹھ جاتے ہیں، اے میرے پروردگار یہ دیکھ میرا بیٹا میری قبر پہ آیا تھا، اے میرے پروردگار جب یہ میری زندگی میں میرے پاس آتا تھا، کبھی تکیے کے نیچے سے میں نے کبھی اس کو برفی نکال کے دی، اس کے لیے کئی دن کے پھل سنبھال کے رکھے، جب یہ باہر جاتا تھا اس کے آنے کا انتظار کرتی تھی، اے میرے پروردگار آج یہ میری قبر سے جا رہا ہے، خالی جا رہا ہے، اے میرے مالک یا تو مجھے طاقت دے تاکہ میں نکل کے دے سکوں، لیکن میں نہیں نکل سکتی ہوں، میں نہیں دے سکتی ہوں، میرے خدا تو تو دے سکتا ہے، میرے پروردگار تو تو دے سکتا ہے۔ رب فرماتا ہے بتا کیا دینا ہے؟ ماں کہتی ہے مالک جب میں زندہ تھی اپنی حیثیت سے دیتی تھی، آج تو اپنی شان کے مطابق عطا فرما دے، اپنی شان کے مطابق دے دے۔ پھر جب رب دینے پہ آتا ہے حکم ہوتا ہے فرشتوں یہ جو اس کا بیٹا آیا ہے اس کا نام اعمال چیک کیا جائے، اب عمل چیک کیے جا رہے ہیں، کیا لکھا ہے؟ مالک اس کے اعمال میں گناہ زیادہ ہے، نیکیاں کم ہے، حکم ہوتا ہے اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ اس کا نام کون سی لسٹ میں ہے؟ فرشتے کہتے ہیں مالک اس کا نام جہنمیوں کی جماعت میں ہے۔ رب فرماتا ہے اب اس کا نام جنتیوں کی جماعت میں لکھ دیا جائے، پھر پوچھا جاتا ہے بتاؤ یہ میرے دشمنوں میں ہے یا میرے دوستوں میں ہے؟ کل تک تو تیرے دشمنوں میں تھا، حکم ہوتا ہے میرے دوستوں میں لکھ دیا جائے۔ فرشتے کہتے ہیں پروردگار عالم کوئی سجدہ اس نے نہیں کیا ہے، کوئی عبادت ایسی نہیں کی ہے، کوئی ریاست نہیں کی ہے، اے اللہ اتنا بڑا انعام سے ماں کی قبر پہ آنے کا۔ رب فرماتا ہے فرشتوں یہ ماں کی قبر سے جا رہا ہے، جب ماں کے پاس سے جاتا تھا تو خالی نہیں جاتا تھا، اگر میں بھی اتنا دیتا جتنا ماں دیتی تھی ہے تو پھر میرے اور ماں کے پیار میں کیا فرق ہو جاتا؟ یہ اتنا اس لیے دے رہا ہوں تاکہ دنیا کو پتا چل جائے رب 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے پیار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ مفتی تو نہ میں نے گھر میں قدم رکھا، مجھے ماں نظر نہیں آئی۔ بچے جب گھر میں داخل ہوتے ہیں نا، عام بچوں کی بات تو اپنی امی کو آواز دیتے ہوئے گھر میں داخل ہوتے، ماں کو آواز دیتے ہوئے داخل ہوتے۔ فرماتے میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا نا آنگن خالی تھا، خیال آیا باپ کا سایہ پیدا ہونے سے پہلے اٹھ گیا، آج ماں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سوچ کے بھی اتنا خیال آیا تھا، رب نے محبوب کے دل پہ القاء فرمایا، الہام فرمایا محبوب پریشان نہ ہو، جاؤ امی اندر ہے، اندر چلے جاؤ۔ حضور فرماتے جب میں اندر گیا نا تو میری ماں نا اندر اس طرح سے گھٹنوں پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھی تھی، جو ایک بیٹھنے کی پوزیشن ہوتی ہے، گھٹنے کھڑے تھے اور سر نہ گھٹنوں پہ رکھا تھا۔ میں گیا، میں نے جا کے نا امی کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، امی یہاں ہو؟ کہتے جیسے اتنا کا میری ماں کے چہرہ اوپر اٹھانا، آنکھ میں آنسو تھے۔ فرماتے میں ماں کی آنکھ کے آنسو نہ دیکھ سکا۔ حضور نے نا ماں کے گلے میں ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالا۔ ایک کنڈیشن ہوتی ہے جو بچوں کی ایک پیار میں بچے گلے میں ہاتھ ڈالتے، یوں مالا بنا کے کہتے میں نے ہاتھ ڈالا اور میری ماں رو رہی تھی۔ میں نے کہا ماں کس لیے رو رہی ہو؟ کہتی بیٹے آج مجھے نا
تمہارے گزرے ہوئے باپ عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج ان کی یاد نے رلا دیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں حضور نے نا اپنے لب نا اپنی ماں کے لبوں پہ رکھ دیے، اپنے لب ماں کے لبوں پہ رکھے، اور حضور ماں کو چھپا رہے ہیں۔ اب حضور بھی رو رہے ہیں، سیدہ آمینہ بھی رو رہی ہے۔ دونوں کا انداز یہ تھا، یہ پیار کا عالم تھا، یہ قربت تھی کہ پیغمبر کے آنسو سیدہ آمینہ کے رخسار پر جا رہے تھے، اور حضرت آمینہ کے آنسو پیغمبر اسلام کے رخسار پہ آ رہے تھے۔ اللہ اکبر، حضور ماں کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بیٹھے، جیسی ماں نے اتنا کہا تھا نا، بیٹے آج عبداللہ کی یاد آ گئی ہے، آج تمہارے گزرے باپ کی یاد آ گئی ہے۔ اللہ اکبر، اٹھے فوراً دادا کی گود میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، دادا کے گلے میں ہاتھ ڈالا۔ پوتے اور دادا کا بڑا انوکھا پیار ہوتا ہے، کبھی سر پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی سینے پہ چڑھتا ہے پوتا، کبھی بال پکڑتا ہے، کبھی داڑھی پکڑتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پوتا پوت سے زیادہ پیارا ہوتا ہے دادا کو، اس کی وجہ جانتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے، دادا اس لیے پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ اسے پوتے کے بچپن میں اپنے بیٹے کا بچپن نظر آیا کرتا ہے، اس لیے دادا پوتے سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ محبوب دادا کی گود میں گئے ہیں اور کبھی داڑھی چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں۔ دادا نے کہا تھا بیٹے آج اتنے پیار کی وجہ کیا ہے؟ سرکار عرض کرتے ہیں دادا جان میرا جی چاہتا ہے امی کے ساتھ ہم اپنے ننیال جائیں۔ اللہ اکبر، راستے میں حضرت عبداللہ کی قبر پڑتی تھی، ننیال جانے کی اجازت چاہی۔ حضرت عبدالمطلب نے اپنے پوتے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اور سیدہ آمینہ کو، ام ایمن کو مدینہ جانے والے قافلے کے ساتھ مدینہ بھیجا۔ کچھ دن مدینہ شریف میں میرے نبی نے زندگی گزاری امی کے ساتھ، واپس پلٹتے ہوئے اپنے والد کی قبر پر حاضری ہوئی ہے۔ سیدہ آمینہ نے ہاتھ پکڑا محبوب کا، کہا عبداللہ دیکھو تم اکیلا چھوڑ کے آئے تھے، میں تمہارے چمن کا کتنا پیارا پھول محمد لے کے ساتھ آئی ہوں۔ اللہ اکبر، وہیں سے طبیعت بگڑنا شروع ہوئی ہے، راستے میں طبیعت بگڑتی چلی جاتی ہے، بخار پڑتا چلا گیا، طبیعت اتنی ناساز ہو گئی کہ آپ سواری پہ بیٹھ نہیں سکتے تھے، بیٹھ نہیں سکتی تھی۔ آپ نے قافلے سے کہا تھا ٹھہر جائیے، جب تھوڑا آرام ہو جائے گا تب آگے بڑھا جائے گا۔ قافلے نے انتظار کیا، لیکن جیسے جیسے وقت بدلتا گزرتا گیا طبیعت بگڑتی چلی گئی، طبیعت زیادہ بگڑی۔ حضرت آمینہ ٹھہر جاتی ہے، شام ہونے لگ جاتی ہے۔ قافلے والوں نے کہا تھا آمینہ یا تو ساتھ چلو یا ہمیں چلنے کی اجازت دی جائے۔ سوچو تو صحیح کتنا عجیب منظر تھا، ایک طرف 6 سال کا بچہ ہے، دوسری طرف حضرت آمینہ ہے، تیسری طرف ام ایمن ہے، جنگل ہی جنگل ہے، نہ کوئی شہر ہے، نہ کوئی یار و مددگار ہے، سورج چھپ رہا ہے، قافلہ جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ میرے نبی نے اپنی امی کے چہرے کی طرف دیکھا، سیدہ آمینہ کہتی ہے بیٹے قافلے کو جانے کی اجازت دے دی جائے۔ جب قافلے کو جانے کی اجازت دی ہے، پیغمبر اسلام دیکھ رہے ہیں، کبھی چھپتا سورج دیکھ رہے ہیں، کبھی جاتا ہوا قافلہ دیکھ رہے ہیں۔ اب قافلہ بھی چھوڑ کے جا چکا ہے، طبیعت بگڑتی جا رہی ہے۔ جب طبیعت ناساز ہو جاتی ہے، اللہ اکبر، بے ہوش ہوئی ہے سیدہ آمینہ۔ میرے نبی دوڑ کے آئے ہیں، ماں کے سر کو گود میں رکھا ہے، رونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسی نبی کے آنسو ماں کے رخسار پر پڑے ہیں، سیدہ آمینہ کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ آنکھ کو کھولا سیدہ آمینہ نے، اٹھ کے بیٹھ جاتی ہیں، بیٹے کو سینے سے لگایا، فرمایا شہزادے آنسو نہ بہا، شہزادے آنسو نہ بہا۔ اس کے بعد ام ایمن کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہتی ہیں ام ایمن قریب آئی ہے۔ حضرت ام ایمن کو بلایا، ماں ہوتی ہے یار، کہتی ام ایمن لو آج سے میرا بیٹا تمہارے حوالے ہے، آج سے میرا شہزادہ تمہارے حوالے ہے۔ ام ایمن یاد رکھنا جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں تو بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، دیکھ میرے جانے کا وقت آ گیا ہے، میرا بیٹا دیوار سے لگ کے نہیں رونا چاہیے، میرے بیٹے کو میری کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ مورخین نے لکھا ہے جب یہ جملے سیدہ آمینہ کہہ رہی تھی اس وقت زمین کانپنے لگ گئی تھی، ایک جدائی کا وقت تھا ماں بیٹے کا۔ جب ماں نے کہا تھا ام ایمن جب مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں بیٹے دیواروں سے لگ کے رویا کرتے ہیں، یہ کہہ کے حضور کو ام ایمن کے حوالے کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ دیر روتی رہی، پھر کچھ خیال آیا، میرے نبی کی امی نے یوں بازو پھیلائے ہیں، فرماتی ہے اے میرے لال محمد آج سے پہلے تم نے ام ایمن سے لوریاں سنی ہے، صوبیہ سے لوریاں سنی ہے، تم نے اب سے پہلے حلیمہ سعدیہ سے لوریاں سنی ہے، آج آخری بار اپنی ماں سے لوریاں سن لو۔ یہ کہہ کے بازو پھیلائے ہیں، میرے نبی دوڑ کے ماں کے سینے سے لگ جاتے ہیں، ماں نے شہزادے کو سینے سے لگایا، قیامت کا منظر تھا۔ سیدہ آمینہ کہتی ہیں اے میرے لخت جگر، ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا ہے، ہر آنے والے کو چلا جانا ہے، لیکن میرے بیٹے اب مجھے بھی دنیا سے جانا ہے، لیکن خوشی اس
بات کی ہے میں چلی جاؤں گی میرا ذکر قیامت تک ہوتا رہے گا، صبح قیامت تک ہوگا، اس لیے کہ میں چاہ تو رہی ہوں لیکن اپنے پیچھے محمد جیسا شان والا بیٹا چھوڑ کے جا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، محفل ایصال ثواب، عصمت والدین، فیضان غوث اعظم، فیضان صابر پاک، فیضان غریب نواز، فیضان شہداء کرب و بلا، مفتی حماد صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ فرماتی ہر نئی چیز کو پرانا ہو جانا۔ ہر چھوٹے بچے کی طرف توجہ دیتی، وہ جاتے جاتے کہتی میں جا رہی ہوں، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا، میرے بچے کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ حضور کی امی نے کہا تھا ام ایمن میرے بیٹے کو سنبھال کے رکھ، حضور کو سینے سے لگایا، اور میرے حضور نے جب جانے کی بات سنی نا امی کی، جب روئے نا درد کے ساتھ، ماں نے کہا بیٹے رو کیوں رہے ہو، رو کیوں رہے ہو؟ توجہ ہے نا نوجوانوں؟ اللہ تمام نوجوانوں کو سلامت رکھے، ذرا کہہ دیں یا رسول اللہ۔ تھکے تو نہیں ہے میرے بچے ابھی؟ اللہ سلامت رکھے، خدا کرے ہم سب کی ماؤں کا رتبہ بلند ہو جائے، جن جن کی مائیں زندہ ہیں اللہ ان ماؤں کو مدینے کی حاضری نصیب فرما دے، حضور کی امی کے صدقے میں اللہ جو مائیں دنیا سے چلی گئی ہیں انہیں جنت عطا فرما دے۔ ہاں میں اس لیے زیادہ تر نوجوانوں سے بات کرتا ہوں کیونکہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ میں چاہتا ہوں میری قوم کا نوجوان تیار ہو اور ہر گھر سے ماں یہ کہے جیسا لال رب نے مجھے دیا ہے ایسا سب کو اللہ عطا فرمائے۔ کریں گے نا انشاءاللہ ماں کی خدمت؟ چلیں آگے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، غور کیجئے گا۔ ام ایمن حضور کی امی فرماتی ہیں نا میرے لال میرے بیٹے میرا دنیا سے جانے کا وقت آ گیا لیکن تم آنسو نہ بہانا۔ کہا کیوں؟ کہا رب نے تجھے نرالی شان عطا فرمائی ہے، رب نے نرالی شان عطا فرمائی ہے کہ جب تو پیدا ہوا تو کوئی اعلان کر رہا تھا کہ آنے والے زمانے میں اس کا ایک اپنا مقام ہوگا، سارا زمانہ اس کا غلام ہوگا، یہ سارے زمانے کا امام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ کہتے کہتے حضرت آمینہ کی زبان بند ہو گئی۔ جب زبان بند ہوئی نا حضور نے ماں کا سر اپنی گود میں رکھ لیا کیا بات؟ اور حضور کی باتیں کرتے کرتے دنیا سے چلی گئی۔
باتیں کیا کی حضور کی نعتیں تھی. جب باتیں کرتے کرتے دنیا سے گئی، سوچو تو صحیح 6 سال کا بچہ ہو، کوئی اور نہ ہو، صرف ماں ہو، اور وہ بھی دنیا سے چل بسی ہو، پھر بیٹے کے دل پہ کیا گزری ہوگی. میرے نبی نے نا اپنے لب اپنی ماں کے بند ہونٹوں پہ رکھے اور سینے سے لگا کے کہتے امی اور بولو نا. فرماتے امی اور بولو نا. محدث دہلوی فرماتے 2 مرتبہ میرے نبی نے کہا تھا امی اور بولو. اگر تیسری مرتبہ نبی کہہ دیتے تو ماں کو اٹھ کے بیٹھنا پڑ جاتا. جیسی 2 مرتبہ کہا امی بولو نا، ام ایمن نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا سنو شہزادے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے، جو دنیا سے چلے جاتے ہیں وہ بولا نہیں کرتے. اس درد کے ساتھ میرے نبی روئے کہ عرش الہی کے فرشتے بھی رونے لگے. کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے. پیدا ہونے سے پہلے باپ کا سایہ لے لیا اور پیدا ہونے کے بعد اب یہ 6 سال کی عمر میں ماں کا سایہ. رب نے فرمایا یہ میرا اور میرے محبوب کا معاملہ ہے. فرشتے کہتے ہیں محبوبوں کے ساتھ ایسا کیا جاتا ہے. تو رب نے کہا تم نہیں جانتے ہو، محبوب کے بارے میں بہتر جانتا ہوں. مالک یہ کس لیے؟ کہا ہم نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ میرے محبوب پہ کسی کا سایہ نہیں ہونا چاہیے، سارے زمانے پہ صرف میرے محبوب کا سایہ ہونا. سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ. توجہ ہے سارے لوگوں کی. تاریخ گواہ ہے وسیم بھائی، تاریخ میں ایسی قبر نہیں ملتی ہے جس طرح قبر میرے نبی نے اپنی امی کی بنائی تھی. اسی مقام ابا کے اندر اس سے آگے بڑھنے کے بعد جو ایسی پہاڑیاں، پتھریلا علاقہ، ام ایمن بیان فرماتی میں بے قرار ہوتی تھی، حضور روتے بھی جاتے تھے، ماں کی پتھروں سے قبر بناتے جاتے تھے، اپنے آنسوؤں سے ماں کی قبر پہ چھڑکاؤ کر رہے تھے. کہتے ہیں دکھ تو اس وقت ہوا تھا جب میں حضور کو لے کے چلنے لگی تھی تو حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر کی طرف دیکھ رہے تھے. حضور مڑ مڑ کے ماں کی قبر دیکھ رہے تھے. اللہ اکبر. ام ایمن بیان فرماتی ہیں میں حضور کو لے کے سواری پہ بٹھا کے چلی، جیسی میں اوپر سے نیچے اتری میں نے حضور کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا تھوڑی دیر کے لیے، مڑ کے پیچھے دیکھا محبوب نہیں تھے. پھر میں بے قرار ہو گئی، جنگل ہے، شام ہے، تنہائی ہے، کہیں کوئی جانور تو آ کے نہیں لے گیا، کسی شیر یا چیتے نے یا بھیڑیے نے تو حملہ نہیں کر دیا. کہتی میں بے قرار ہو کے تلاش کرنے کے لیے پلٹی. کہتی کلیجہ منہ کو آ گیا تھا. جب میں اونچے ٹیلے پر چڑھی میں نے چل کے دیکھا محبوب ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے، ماں کی قبر سے لپٹ کے رو رہے تھے. اور تجھے کیا پتا ماں کیا ہوتی ہے؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو. اللہ اکبر. دعائیں کیا کرو، خدا کرے کسی کی ماں دنیا سے نہ جائے. سب ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. مرنا سبھی کو ہے، موت آنی ہے، لیکن ماں کے ساتھ زندگی گزارا کرو یار. پیغمبر اسلام کی زندگی دیکھیں. حضرت ام ایمن کہتی ہیں جب میں حضور کو لے کے مکہ شریف آئی ہوں ایک قیامت کا منظر تھا. 8 سال تک سرکار اپنے دادا کی انگلی پکڑ کے چلتے رہے، دادا کی انگلی پکڑ کے چلے. کہتے پھر وہ دن بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جب ایک مکے کے اندر مکے کے سردار کا جنازہ جا رہا تھا تو کوئی بچہ دیوار سے لگ لگ کے رو رہا تھا. وہ محبوب تھے جو کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے، کبھی اس دیوار سے لگ کے روتے تھے. اس کے بعد چچا کی کفالت میں آئے، اس کے بعد چچا نے بھی ساتھ چھوڑا. پھر حضور کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوا. پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ساتھ پیغمبر اسلام کی زندگی گزرنے لگی. اٹھائے ذرا تاریخ کے یہ سنہرے باپ کو دیکھیں، ذرا پڑھ کے دیکھیں تاریخ کو. ماں کیا ہوا کرتی ہے، ماں کیا ہوتی ہے. خدا کی قسم تاریخ کا یہ باپ بھی پلٹ دوں. یاد رکھنا پیارے، جب مائیں ہوتی ہیں بندہ رونے کے لیے کندھے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب مائیں ہوتی ہیں آنسو پوچھنے کے لیے کسی کپڑے کا محتاج نہیں ہوتا ہے. جب بیٹے رویا کرتے ہیں ماؤں کے دوپٹوں میں آنسو خشک ہوتے ہیں. جب بیٹوں کو کندھے کی ضرورت ہوتی ہے تو باپ کا کندھا سہارا بنا کرتا ہے. رب کی بڑی نعمت ہے ماں باپ، ان کا احترام کیا کرو. ذرا تاریخ کا یہ باپ پلٹ دو. یہ فرق بھی ذرا سن لیجئے گا پیارے. انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے،
शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। खुदा की कसम तारीफ का ये बाप भी रुला देता है। एक दिन मेरे नबी ने अबू जहल के सामने से गुजरे, कोई बात अबू जहल ने कही, वो मुंह लगने लगा, फिर उसने पत्थर उठाया, महबूब के सर पे दे मारा। सरकार रोते हुए हरम शरीफ के अंदर तशरीफ लाए हैं। ये तारीख सभी जानते हैं, जब बच्चों को चोट लगती है दौड़ के माँ के पास जाया करते हैं, अपनी माँ से शिकायत करते हैं। अल्लाह अकबर, मेरे नबी घर की तरफ नहीं आए हैं बल्कि हरम शरीफ की तरफ जाते हैं। हरम शरीफ के दरवाजे से हजरत अमीर हमजा की बांदी का गुजर हो जाता है, खातिमा का गुजर हुआ। उसने रोते हुए महबूब को देखा, चेहरा खून में तर है, घर के अंदर आई है। इतने में हुजूर के चचा शिकार से वापस आए, आने के बाद कहते हैं लाओ खाना दिया जाए। तो बांदी ने कहा, खातिमा ने, कि जनाब गैरत आनी चाहिए। कहा हुआ क्या है? कहा तुम्हारे भतीजे को अबू जहल ने पत्थर से मारा है, मैंने उसको हरम में रोते हुए देखा है, और तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है। इतना सुनना था, उठे अपनी जगह से, तलाश किया अबू जहल को। जहां अबू जहल मिला तो आप पहुंचे, तलवार के दस्ते से जाके उसके सर पे जोर से हमला किया, उसका सर फटा। फिर पूछा कोई मेरे भतीजे का पता बताए। कहा हमने हरम में रोते हुए देखा है। अब जरा सुनना प्यारे, जब चचा हरम में आए हैं, हुजूर सजदे में है, आंख में आंसू है, चचा ने आवाज दी, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं, भतीजे सर उठाओ बदला लेके आया हूं। मेरे नबी ने सर नहीं उठाया। उसके बाद चचा ने कंधे पे हाथ रखा। जब मेरे नबी ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से भीगी हुई है, सजदे की जगह आंसुओं से तर है। उसके बाद जब मेरे नबी का चेहरा देखा, चचा ने कहा था भतीजे ला मेरे सीने से लग जा, मैं तेरा चचा हूं, आ मेरे सीने से लग जा। तारीख के अंदर ये सुनहरे और आंख में लिखा हुआ है। मेरे नबी ने हाथ हटाए, कहा काश आज मेरे बाप अब्दुल्ला होते, आज मेरे बाप होते, किसी में हिम्मत रखी थी जब मेरी तरफ नजर उठा के देख लेता। आज मेरी माँ होती तो मैं यहाँ तनहा ना रोता, मैं भी माँ की गोद में सर रख के रो लेता। ये जुमले कहे गए, चचा की चीख निकल जाती है। कहा भतीजे खुश हो जा, बदला लेके आया हो। कहा चचा मैं बदले से खुश नहीं होऊंगा। कहा फिर क्या चाहिए? कहा वो कलमा पढ़ लो जो रब ने मुझे लेके दुनिया में भेजा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती अब्बास साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। ये माँ होती है यार, अल्लाह ने माँ दी है तो इज्जत करो, कदर करो, वरना जिंदगी भर रो नहीं रोना है, रो नहीं रोना है। कोई खुशी आएगी तब भी माँ याद आएगी, कोई गम आएगा तब भी माँ याद आएगी, पूरी जिंदगी याद आती है माँ। आज माँ है, इज्जत करे, कदर करे। माँ बाप को अल्लाह ने वो इज्जतें बख्शी है, वो शान अता की है। एक तरफ 70 वली बैठ जाएं तेरे हक में बद्दुआ करने के लिए, और तन्हा माँ बैठ जाए तेरे हक में दुआ करने के लिए। अल्लाह 70 वलियों की तो टाल देता है, एक माँ की नहीं टाला करता है। बेशक बेशक। हाँ, माँ की खिदमत किया कर। कई बार लोग ये भी कहते हैं चलो अब माँ तो चली गई, अब क्या करना, तो फिर ऐसी ही महफिलें सजाया करो माँ की, ईसाले से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसी महफिलें सजाया करो। मैं तो वसीम भाई अक्सर लोग ना कई बार मुझसे कहते हैं परेशान हो गए, सीधी बात कहता हूँ कि फिर माँ से दुआ कराना, कहता है फिर कि माँ नहीं है। मैं कहता हूँ जा कब्रिस्तान जा, वो कब्र में लेटी है, उसे तेरा इंतजार है। जा खड़ा हो कब्र के पास, जाके हाथ उठा, सूरह फातिहा पढ़, जो सूरत आयतें तुझे आती हैं वो पढ़, जो दुरूद या नाम तुझे आता है वो पढ़, और पढ़ने के बाद माँ की रूह को बख्श दे। तेरी कोई परेशानी है ना, माँ की कब्र पर कह अम्मी परेशान हो, दुआ कर देना। खुदा की कसम जितने माँ बाप जिंदगी में काम आया करते हैं उससे भी ज्यादा मरने के बाद काम आया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। लेकिन हमें वक्त ही कहाँ माँ बाप की कब्र पे जाने का, वक्त ही नहीं। साल में 2 दिन ऐसे आते हैं जिसमें जवान अक्सर कब्रिस्तान जाया करता है, शबे कद्र और शबे बारात। इन 2 रातों में अक्सर नौजवान कब्रिस्तान जाते हैं। लेकिन यार कभी कभी तकलीफ होती है, कब्रिस्तान जाते हैं ना तो कब्रों की सफाई करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, अगरबत्ती मोमबत्ती लगाते हैं। ऊपर की सफाई से अंदर वाले को क्या फर्क पड़ता है, थोड़ा सा बताया जाए। आपने झाड़ू लगा दी, लाइट लगा दी, अंदर भी पहुंचा उसका उजाला, बोले अंदर पहुंचेगा उसका उजाला।
آپ نے جو اوپر صفائی کی ہے اس صفائی کا اثر نیچے پہنچے گا. تم بلب لگا کے جھاڑو لگا کے اگربتی لگا کے لوٹتے ہو, اندر سے ماں کہتی ہے پگلے یہ تو تو نے اپنی صفائی کی ہے, اوپر کا اجالے کا انتظام کیا, تھوڑا سا اندر بھی اجالا کر کے چلا جا. سبحان اللہ. وہ کیسے اجالا ہوگا؟ اس اجالے کا طریقہ یہ کہ بھلے اوپر اگربتی نہ لگا, اوپر چراغ نہ چلا, رب نے تجھے قرآن پڑھنے کی توفیق دی, ہاتھ اٹھا کے پڑھ لے, اور پھر اس کی روح کو بخش دے. اندر سے آواز آئے گی نادان ہے وہ لوگ جو اوپر چراغ جلاتے ہیں, میں کتنی نصیب والی ہوں جس نے قبر کے اندر چراغ کے لیے رب نے مجھے تیرے جیسا بیٹا دے دیا. سبحان اللہ. رب نے تیرے جیسا بیٹا. اندر کے روشنی کے لیے بھائی اندر کی فکر کیا کرو. ماں باپ کی قبر کے اندر اجالا کریں, قبر کے اندر اجالا کریں. تو اگر کوئی کام بگڑا ہوا چلتا ہے نا, میں نے وسیم بھائی کئی لوگوں کو بتایا حضرت جی, اور یہ میرا تجربہ بھی ہے, یہ میرا تجربہ میں نے دیکھا جن لوگوں کو میں نے بتایا نا کہ ہر ہفتے ماں کے نام کی قرآن خوانی کرا, اللہ نے پھر ان کی مصیبتیں ٹال دی.